السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما يضل به الا الفاسقین، اور نہیں وہ گمراہ کرتا اس کے ذریعے مگر فاسقوں کو، نافرمان لوگوں کو جو اللہ کی بات ماننا نہیں چاہتے تھے، ان کو پھر اللہ کی بتائی ہوئی بات سمجھ میں بھی نہیں آتی تھی۔ کون ہے فاسق؟ اب ان کی مزید کچھ وضاحت کر دی گئی۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس کے پکا کرنے کے بعد عہد توڑتے ہیں۔ یہ فسق کی علامات ہیں، فاسق ہونے کی علامتیں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کون سا ہے کووننٹ آف اللہ؟ اللہ کے ساتھ کیا ہوا عہد، یہ ہے وہ فطری عہد جو انسانوں کو پیدا کرنے کے بعد ان سے لیا گیا تھا۔ کب؟ دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب سے۔ اس کا ذکر سورۃ الاعراف 172 میں ملتا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ نے سب انسانوں کو پیدا کر کے ایک میدان میں ان کو کھڑا کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے کہا کہ ہاں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں۔ ہم سب نے اللہ کے وجود کا اقرار کر رکھا ہے، یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے کہ ہم آپ کو رب مانتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، اس کو پکا کرنے کے بعد۔ پکا کب کیا؟ جب دنیا میں آ کر شعوری طور پر ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھا، جب پیغمبر بھیجے گئے اور انہوں نے آ کے یاد دہانی کرائی۔ تو فاسق وہ لوگ ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پکا کر کے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کو ایک مان کر پھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، پھر اس کی بات نہیں مانتے تھے۔ اور کیا کرتے ہیں؟ وَيَقْطَعُونَ، اور وہ کاٹ دیتے ہیں۔ کیا کاٹتے ہیں؟ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، جو اللہ نے حکم دیا کہ اس کو جوڑا جائے۔ جن چیزوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا اس کو وہ کاٹتے ہیں۔ وہ کیا ہے جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ نمبر 1، رشتہ داروں کے ساتھ جڑنا۔ نمبر 2، رسولوں کی مدد کرنا، حق کا دفاع کرنا، دین کے مددگار بننا، دین سے جڑنا۔ آپ یوں کہہ لیجئے، اللہ سے جڑنا، دین سے جڑنا، اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال کرنا، خصوصاً رشتہ داروں کا۔ یہ امر اللہ ہے، اللہ نے ہمیں انہی باتوں کا حکم دیا ہے۔ جن چیزوں کا اللہ نے حکم دیا کہ ان کو جوڑا جائے ان کو وہ کاٹ دیتے ہیں۔ تعلقات کاٹ دیتے ہیں، رشتہ داروں سے، ہمسایوں سے، یتیموں سے، مسکینوں سے، دین سے رشتہ کاٹ دیتے ہیں، انڈیپینڈنٹ لائف گزارتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہ تیسری علامت ہے فاسقوں کی کہ وہ زمین میں فساد کرتے ہیں۔ فساد گناہوں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ جب انسان اللہ کی مرضی کے خلاف جاتا ہے تو فساد ہوتا ہے، اور مراد اس سے جیسے قتل و غارت، تباہی کرنا، لوگوں کے اخلاق بگاڑنا، یعنی ہر طرح کرپشن پھیلانا۔ تو کرپشن 2 طرح کی ہوتی تھی، حصی اور مانی۔ حصی کرپشن کیا ہے؟ یعنی ہر چیز کے اندر بگاڑ، ہر چیز میں فساد، نہ کھانے کی کوئی چیز سلامت ملے اور نہ پہننے کی، اور نہ فضا اور نہ ہوا، خود زمین کو بگاڑ کے رکھ دیا۔ آپ دیکھیں کہ اس وقت جو انوائرمنٹ کے مسئلے ہیں کہ اس زمین کو اللہ نے ہمارے لیے کافی رکھا تھا، زندوں کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، جو مر جائے اس کو دفنا بھی دو، اور جو زندہ ہے اس میں سے کھائیں بھی اور اپنے سب کام کریں، اس میں سے چیزیں اگائیں بھی، اس میں گھر بنائیں بھی، اس میں چلے پھرے، سب کام اس پہ کریں۔ لیکن ہم نے زمین کے ساتھ کیا کیا؟ کسی مجھے کچھ انفارمیشن بھیجی کہ صرف کینیڈا کے اندر ہر سال 125 ملین ٹوتھ برش ویسٹ میں جاتے ہیں، زمین میں دفن ہوتے ہیں۔ 125 ملین سٹکس۔ اب دیکھیے ایک سال میں 125 ملین اگر بنتے ہیں ٹوتھ برش، اور ہم میں سے ہر ایک سال میں کتنے برش بدلتا؟ 2-3 تو بدلتے ہیں نا، کم سے کم۔ اور کچھ لوگوں نے تو رنگ رنگ کے رکھے ہوتے ہیں، جب گئے بازار کوئی نئی برانڈ نکلی، کوئی نئی چیز نظر آئی، بس خرید لی تھی کہ شاید اس سے معلوم نہیں کیا ہوگا، پھر کچھ دن دیکھا وہ تو ٹھیک نہیں، اس کو پھینکا۔ کچھ لوگ تو ویسے ڈسپوزیبل یوز کرتے ہیں، اٹھایا پھینکا۔ آپ خود سوچیں کہ ہم زمین میں کیا ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ فساد نہیں؟ کیا یہ بگاڑ نہیں؟ پھر اسی طرح جو کچھ ہم اگا رہے ہیں اس میں آپ دیکھیے کہ فرٹیلائزر جس قسم کے ڈال رہے ہیں زمین میں، اس سے زمین کا حال کیا ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد پودوں کی مختلف اقسام جن کو جینیٹیکلی ٹریٹ کر رہے ہیں، مختلف طریقوں سے جو انسان مختلف چیزیں پیدا کر رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کے ہیلتھ کے اوپر کیا ایفیکٹس آ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ حصی فساد ہے، جس کو ہم دیکھ سکتے تھے۔ وجہ کیا ہوتی ہے اس کی؟ خواہشات کی پیروی، کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتا ہے۔ اب کیا ہے، جو ہمارا جی چاہتا ہے کہ اس سائز کا، اس شیپ کا ہم کو تربوز ملے جو ہمارے اس ڈبے میں آ جایا کرے۔ لان میں جو پیسٹیسائڈ یوز کرتے ہیں اس سے جو نقصان ہو رہا ہے، اور اسی طرح سمندر میں آپ دیکھیے مچھلیوں کو جو نقصان پہنچ رہے ہیں۔ یعنی کوئی ایک جگہ نہیں، آپ اس سبجیکٹ کو چھیڑ کے تو دیکھیں۔ اینڈ لیس مسائل انسان نے اپنے لیے پیدا کر لیے ہیں
اور آئندہ جنریشنز کو ہم کیا دے کر جا رہے ہیں، ان کے لیے زمین کی کیا حالت چھوڑ کے جا رہے ہیں، یہ ہم سب کو سوچنا چاہیے. تو یفسدون فی الارض، یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے اندر خدا کا خوف نہیں ہوتا، جب انسان اللہ کی اطاعت کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتا. اب مثال کے طور پہ آپ دیکھیے کہ بہت سے لوگ سنت کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس میں سب سے زیادہ کیا کہتے ہیں، بس تمہیں تو اس سنت کا پتہ کہ مسواک کرنا ہے. حالانکہ اس اسٹک کو دیکھیں، مسواک کو دیکھیں، مسواک آپ استعمال کریں گے جیسے ٹری کی شاخ ہے، جتنا آپ استعمال کرتے جائیں گے وہ ساتھ ساتھ ڈیزالو ہوتا جائے گا، واپس زمین میں ویسے ہی چلا جائے گا. نو پولوشن، کچھ بھی نہیں. انسانوں نے جو کچھ بنایا وہ اس کو ڈمپ کرنا اور اس کو ختم کرنا مصیبت ہو گئی. لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کچھ اگایا، جو کچھ بنایا، وہ پھر ریسائیکل ہو جاتا ہے، وہ خود بخود دوبارہ ڈیزالو ہو جاتا ہے، پھر واپس انسان استعمال کر لیتا ہے. تو یہ مسائل سب سے زیادہ کب ہوئے؟ جب انسانوں نے خواہشات کے لیے جینا شروع کیا، اپنی مرضی کے مطابق دنیا کو دیکھنا چاہا ہے اور اللہ کی مرضی بھول گئے. اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ وہی دراصل خسارے والے ہیں. اولئک، یہ ہے وہ لوگ، دیکھو ان کو، ہم وہی ہیں. یہ جو ہم دوبارہ آیا اولئک کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حسر کے لیے، یعنی they are the ones، یہی تو ہیں الخاسرون، جو خسارہ اٹھانے والے، نقصان اٹھانے والے، لوزرز ہیں. اچھا ہمارے ہاں لوزر کس کو کہتے تھے؟ جس کو دنیا میں کوئی نقصان ہو جائے، بینک کرپٹ ہو جائے، کوئی اس کے پیسے چلے جائیں، یعنی دنیاوی اعتبار سے. لیکن اللہ کے نزدیک خاسرون کون ہے؟ جو فاسق ہیں، جو اللہ کی حدیں توڑ کر اپنی خواہشات پہ جیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نقصان. ایک طرف اللہ کی عبادت کا ہم کو حکم دیا کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو تاکہ تم بچ جاؤ برے انجام سے، اور جو لوگ عبادت نہیں کرتے، اپنی مرضی سے جینا چاہتے ہیں، یہاں ان کا ذکر کیا گیا اور ان کا یہاں انجام بھی بتا دیا گیا کہ وہ بچنے والے نہیں، وہ سب کچھ لوز کر جائیں گے. تو اس آیت سے ہمیں چند ایک باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں اللہ کے ساتھ عہد کر کے اس کو توڑنا نہیں چاہیے، خواہ وہ عہد الست ہو، لا الہ الا اللہ کا وعدہ ہو، یا پھر عام روزمرہ زندگی میں وہ وعدے جو ہم نے اللہ کا نام لے کر کیے ہیں. نمبر دو یہ کہ ہمیں جن چیزوں کا اللہ نے جوڑنے کے لیے کہا ان کو جوڑ کے رکھنا چاہیے، انہیں کاٹنا نہیں چاہیے. نمبر ایک اللہ سے تعلق جڑا ہونا چاہیے. نمبر دو اللہ کے بندوں کے ساتھ تعلق اچھا ہونا چاہیے، قطع رحمی سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بہت سے لوگ رشتہ داری کاٹنے کے لیے، تعلقات خراب کرنے کے لیے بہت سے عذر بہانے تراش لیتے تھے. مثلا اکثر خاندانوں میں دیکھا گیا کہ ضرور کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی سے ناراض ہوتا تھا. یعنی ہارڈلی آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے کہ جو یہ کہیں کہ ہمارا سارا گھرانہ، خاندان، برادری، فیملی سب ایک دوسرے سے بہت خوش ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہمارے خاندان میں. ڈھونڈے سے ایسے لوگ نہیں ملیں گے آپ کو. اب اگر کسی کو کہا جائے کہ نہیں، رشتہ داروں کو بہت حق ہے اور انسانوں کا حق ہے، معاف کر دینا چاہیے، تعلقات اچھے رکھنے چاہیے، 101 عذر تراش کر رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں ہم نے جو کیا صحیح کیا ہے. چند ایک عذر ان کے کیا ہوتے ہیں؟ مثلا کہتے ہیں ہم نے نہیں تعلق توڑا، وہی نہیں ملتے ہم سے، دوسروں کو بلیم کر دیتے تھے، وہ ہمیں کبھی نہیں فون کرتے، ہم ہی ہر وقت کرتے رہے، ہم کیوں کریں؟ ہمیں کیا پڑی کہ ہم ہی جوڑیں، ہمیں نہیں ضرورت ان کی، ہم جی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، اپنے آپ کو ہم چلا سکتے ہیں، ہمیں ان کی ضرورت ہی نہیں ہے. رشتہ داروں سے جوڑنا کسی ضرورت کے لیے نہیں ہوتا، یہ اللہ کا حکم ہے کہ ایسا کرو. پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات بچوں کے رشتے ہوتے ہیں خاندان میں، کسی وجہ سے نہیں بنتی، کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ بچوں کی لڑائی میں ماں باپ لڑ پڑتے ہیں، ہوتا نا، چاہے وہ کوئی شادی بیاہ ہو یا ویسے ہی. عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بچے آپس میں لڑتے ہیں تو بڑے بھی لڑ پڑتے تھے، وہ ان سے بڑھ کے بچے بن جاتے تھے. بڑوں کو بڑا ہی رہنا چاہیے. بڑا بننے کے لیے لمبا قد نہیں، زیادہ عمر نہیں، زیادہ مال نہیں، دل بڑا ہونا چاہیے. جب تک دل نہیں بڑا ہوتا اس وقت تک آپ بڑے نہیں بن سکتے تھے. لکھ لیجیے یہ بات، بڑا وہ ہوتا ہے جس کا دل بڑا ہوتا ہے، وہ نہیں جس کا بینک بیلنس زیادہ ہوتا یا جس کا گھر بڑا ہو کئی ایکڑ میں، وہ بڑا انسان ہو گیا. نہیں، بڑا کون ہے؟ جس کا دل بڑا ہے. اور جس کا دل بڑا ہوتا ہے وہ سب کو معاف کر دیتا ہے، وہ سب کچھ اندر ڈال کے بھول جاتا ہے، بس ختم. پھر اسی طرح جائیداد کی تقسیم، اگر اس میں کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو لوگ کیا کرتے ہیں؟ سلام کلام بند، قطع تعلق کی، اور بہت زبردست زواج دیتے تھے. انہوں نے ہمارے پر بہت زیادتی کی، ہم اتنے بغیر تھے کہ اب بھی ہم کے پیچھے جائیں، اب نہیں ہم بولیں گے اسے. بھائی بھائی سے ناراض ہو جاتا ہے چند چیزوں کی خاطر. رشتہ زیادہ عزیز ہے، انسان قیمتی ہے یا جائیداد قیمتی ہے؟ جائیدادیں تو آنے والی چیز ہے، انسان چلے جائے تو نہیں آتے تھے، انسان زیادہ قیمتی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ماں باپ میں آپس میں نہیں بنتی تھی، ہسبینڈ وائف میں نہیں بنتی تھی. اچھا اس کا کیا نقصان ہوتا تھا؟ وہ صرف خود نہیں آپس میں بگاڑتے ہیں، بچوں کو بھی ساتھ بگاڑ دیتے تھے، ان کی بھی پارٹی کر دیتے تھے. ماں اپنی طرف کہتی تھی، باپ اپنی طرف کہتا تھا، اور وہ کہتا تھا خبردار جو تم ماں سے ملی تھی، ماں کہتی خبردار جو تم باپ سے ملی، اگر باپ سے ملی تو مجھ سے نہیں ملنا. کئی کہانیاں ایسی تھی. یعنی ماں باپ کا حق سب سے بڑا ہے، لیکن فاسد کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی حدیں توڑ کر خون کے رشتوں کو کاٹ کے رکھ دیتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کوئی بعض اوقات رشتہ دار ہمیں سمجھانے کی کوشش کرے کہ دیکھو تم بچوں کو سمجھاؤ یا کچھ، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمارے بچے ٹھیک ہے، ہم تمہاری شکل نہیں دیکھنا چاہتے، آج کے بعد ہمیں نصیحت نہ کرتے. تو جو نصیحت کرتا ہے اسی سے ہم کاٹ کے رکھ لیتے تھے. اکثر ایسا تھا لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ یہ ٹو مچ انٹرفیئرنس کرتے ہیں.
حتیٰ کہ بعض اوقات اپنے ماں باپ کے ساتھ ملنا چھوڑ دیتے ہیں، یہ انٹرفیئرنس کرتے ہیں، یہ بھی قطع رحمی میں آتا ہے۔ پھر اسی طرح بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بہن بھائیوں میں کوئی زیادہ مال و دولت والا ہو جاتا ہے تو وہ غریب بہن بھائیوں سے ملنا چھوڑ دیتے تھے، ایسے لوگ بھی ہوتے تھے، وہ ان کو انٹروڈیوس ہی نہیں کرتے تھے کیونکہ اب ان کا سرکل ڈفرینٹ ہو گیا نا، کیونکہ ان کے پاس بہت بڑا گھر ہے، بہت بڑی بڑی گاڑیاں، اب ان کا ملنا جلنا اپنے جیسے گھروں والوں اور اپنی گاڑیوں جیسے گاڑیوں والوں سے اب ان کی دوستی ہے، وہیں آنا جانا مخصوص سرکل بن جاتا تھا۔ اب کیا ہے، اپنے میں کوئی غریب، کوئی ایسا بہن بھائی اگر کوئی بیچ میں آ جائے کسی شادی بیاہ میں، کسی اجتماعی موقع پر، تو اس کو اگنور کر دیا جاتا تھا، گویا یہ ہمارا کچھ لگتا ہی نہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے کاٹنا ہے، اس کو اس کا حق نہ دینا۔ پھر آپ دیکھیں کہ بعض اوقات لوگ رشتہ داروں پر تعویذ گنڈے کا الزام لگا کے خون سے کاٹ لیتے تھے۔ کیسے؟ یہ میری بہو جو ہے تعویذ کرتی تھی، اب اس کا گھر میں آنا بند ہے، میری ساس جو ہے نا یہ کچھ پڑھ کے میرے میاں پہ بھوکتی ہے، لہٰذا میں میاں کو نہیں ملنے دیتی اس سے۔ کتنی عام ہے یہ کہانیاں، اس کے گھر نہ جانا، وہ کھانے میں کچھ کھلا دے گا، کرتے نا ایسے لوگ۔ میں اس کے گھر نہیں جاتی، جاؤں گی تو کھاؤں گی کچھ نہیں، کیونکہ وہ کچھ پلا دے گی، وہ کچھ پھونک دے گی، صرف ایک وسوسہ جس کی بعض اوقات کوئی حقیقت نہیں ہوتی تھی، اب غسل ہو رہی ہوتی ہے، دیکھو کیا کھلایا، کیا تھا اس میں، وہ فلاں چیز، صرف بدگمانی، یہ سب شیطان کی طرف سے ہوتا تھا۔ تو یہ سب کیا ہے؟ دراصل اللہ کی نافرمانی ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی کی مثلا شادی ہوئی، بچے نہیں ہوئے، اب ہر ایک پوچھتا ہے بچے کیوں نہیں ہوئے، اب ایسے لوگ کیا کرتے ہیں، سب سے کٹ جاتے ہیں، کہتے کسی سے ملنا ہی نہیں، جب ملے گی تو وہ کہیں گے بچے کیوں نہیں ہوئے، وہ آنا جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں لوگوں کے گھر۔ یہ بھی ایک سبب بن جاتا ہے قطع رحمی کا۔ ایسے ہمیں کسی سے سوال کرنا بھی نہیں چاہیے، حیا ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے آپ کسی کو دعا دے سکتے ہیں کچھ، لیکن بلا وجہ کسی کی زندگی میں اتنی مداخلت نہ کریں کہ دوسرا زچ ہو جائے، لیکن بھلے کوئی سوال کرے یا نہ کرے، مگر یہ جائز نظر نہیں ہے کسی سے ملنا چھوڑنے کا کہ ملیں گے تو وہ مجھ سے پوچھیں گے تو زیادہ ملے نہیں۔ ایسی چیزوں پر جہاں ان کو رکنا چاہیے وہاں ہمیں بھی کچھ صبر کر لینا چاہیے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہیں ان کو ایک طرف کر دینا چاہیے۔ یہ مثالیں میں نے خاص طور پر اس لیے دی ہیں کہ یہ ہم عام طور پر جو ہمارا سوشل سرکل ہوتا ہے نا، اس میں کہیں نہ کہیں سن بول دیکھ رہے ہوتے ہیں، جب کوئی ایسی عذر بہانہ پیش کرے تو اس کو آپ سٹاپ کریں کہ ان وجوہات کی بنا پر رشتے نہیں کاٹے جا سکتے۔ تو وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ جب اللہ سے عہد توڑ دیا جائے، اللہ سے تعلق توڑ دیا جائے، جب بندوں کے ساتھ زیادتیاں کی جائیں تو نتیجہ کیا ہوگا؟ فساد، بگاڑ، اور الٹیمیٹ اینڈ کہاں جا کر ہوگا؟ اولئک هم الخاسرون، نہ دنیا ہی ملی نہ آخرت۔ تو نتیجہ یہ ہے کہ یہ سب کام کرنے والے خاسر ہیں، لوزر ہیں، خواہ وہ دنیاوی اعتبار سے بہت سکسیسفلی کیوں نہ ہو، کیونکہ بعض اوقات لوگ سب سے کاٹ کے اپنے بزنس میں بہت ایکسل کر جاتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں ہمیں تو بہت کچھ مل گیا، ہمیں اب کسی کی پرواہ نہیں، ضرورت نہیں۔ دنیا میں قارون کا خزانہ بھی کسی کو مل جائے تو بھی وہ اپنے آپ کو خوش قسمت نہ سمجھے اگر اس کی زندگی میں یہ گناہ شامل ہے کہ اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، اس کا رشتہ داروں سے معاملہ اچھا نہیں، اور وہ ہر ایک کے گھر میں فساد ڈال رہا ہے۔ ایسا شخص جو ہے وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور خاصاً اگر دنیاوی سینس میں بھی دیکھیں نا تو آپ دیکھیں کہ جب انسان اللہ سے تعلق نہیں رکھتا نا تو کبھی خوش نہیں رہ سکتا، اور جب انسانوں سے تعلق اچھا نہیں رکھتا تو بھی لوز کر جاتا ہے۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، پیچھے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو مانو، اور یہاں کہا کہ نہیں مانتے تھے۔ ہاؤ کم کہ تم اللہ کا انکار کرتے تھے، اللہ کو ڈینائی کرتے تھے، کیسے انکار کر سکتے؟ وہ کنتم امواتا، تم مردہ تھے۔ اب دیکھیں پہلے ایک طرح سے دلیل دی اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، اب دوسری طرح سے دلیل دی جا رہی ہے کہ انکار مت کرو، تم اپنے آپ کو دیکھو کہ تم تھے کیا، کنتم امواتا، تم لائف لیس تھے۔ اس دنیا میں آنے سے پہلے کی زندگی ہماری کیا تھی؟ ہم لائف لیس تھے، روح نہیں تھی۔ فاحیاکم، تو اس نے تم کو زندگی دی، یعنی ماں کے پیٹ میں تمہارے اندر روح ڈالی ہے، یہ اس زندگی کی طرف اشارہ ہے۔ ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو موت دے گا، کب؟ دنیا سے جانے کے وقت روح نکال لے گا۔ ثم، پھر یحییکم، وہ زندہ کرے گا تم کو۔ یہ زندگی آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ ثم یحییکم کون سی زندگی؟ آخرت کی زندگی جس کے بعد پھر کوئی موت نہیں ہے۔ آغاز کہاں سے؟ تم کچھ نہ تھے، پھر کیا ہوا؟ زندگی ملی، پھر کیا ہوگا؟ موت، پھر کیا ہوگا؟ زندگی، پھر کیا ہے؟ زندگی ہی زندگی، کوئی موت نہیں اس کے بعد، تو سائیکل کمپلیٹ ہو گیا۔ اب یہ زندگی کون سی ہے؟ قبر میں جیسے دوبارہ روح ڈال کر حساب ہوتا ہے، حشر کے دن اٹھایا جائے گا، ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یعنی حشر کے دن اس کے سامنے لا کھڑے کیے جاؤ گے۔ کس لیے؟ کیوں؟ حساب کتاب کے لیے، جزا سزا کے لیے، اس کے پاس لائے جاؤ گے۔ دو دفعہ زندگی، دو دفعہ موت۔ پہلی زندگی یہ ہے، پھر مرنا، پھر زندگی، اور اس سے پہلے کی موت تھی، یعنی آغاز موت سے ہے، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی، اور زندگی ہی زندگی۔
قبر کی زندگی برزخ کی زندگی ہے، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر مریں گے نہیں، پھر دوبارہ کوئی موت نہیں، کیونکہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور ذبح کر دیا جائے گا، اور جنت والے ہمیشہ جنت میں، جہنم والے جہنم میں. دیٹ از the end of story. تو یہاں پر اللہ کے وجود کے اقرار کے لیے ایسا سوال کیا گیا کہ جس کے بارے میں انسان لاجواب ہو جاتا ہے. پہلے توحید کو ثابت کیا گیا تھا تخلیق سے، اور یہاں حیات اور موت دونوں سے، کیونکہ یہ کام اللہ کے بغیر کوئی کر سکتا ہی نہیں. اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کو کیا کہا تھا؟ میرا رب کون ہے؟ وہ جو زندگی دیتا ہے اور جو موت دیتا ہے. تو نمرود نے کہا میں بھی زندگی دیتا ہوں اور موت دیتا ہوں. بہرحال یہاں کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ کے وجود کا انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی صرف اللہ دے سکتا ہے. کتنی حیرت انگیز بات ہے نا کہ آپ میں سے جو مائیں ہیں انہوں نے یہ تجربہ کیا ہوگا کہ پیٹ کے اندر اچانک ایک حرکت ہوتی ہے، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ روح آ گئی ہے. وہ کب ہوتا ہے پتہ چلتا ہے آپ کو؟ کب پڑی جان؟ ماں کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے ہوا، کب ہوا، کس نے کیا. کسی انسان نے نہیں کیا، ماں نے خود نہیں کیا. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے سوتے سوتے آنکھ کھل جاتی ہے کہ جیسے کچھ اندر حرکت کر رہا ہے. وہ حرکت زندگی کی علامت ہے، لائف ہے، یہ صرف اللہ کرتا ہے. اور اگر آپ دیکھیے کہ بعض اوقات روح نہیں پڑتی تو وہ بچہ باہر آ جاتا ہے، جنین میں ابارٹ ہو جاتا ہے جب اس کے اندر لائف نہیں ہوتی. اسی لیے جب روح نہیں پڑتی اور وہ بچہ جس کا لوتھڑا وغیرہ تو بنا ہوتا ہے، روح نے بھی اندر آئی ہوتی، وہ باہر آ جاتا ہے، تو اس پر نہ جنازہ ہوتا ہے، نہ غسل ہوتا ہے، نہ کفن ہوتا ہے، نہ دفن، اس کو جہاں مرضی آپ ڈال دیتے. ہاں ایک دفعہ اگر روح آ گئی اور پھر وہ مرا اندر یا باہر تو پھر معاملہ فرق ہے. لیکن یہاں کیا حکم ہے؟ جس چیز پر یہاں توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اللہ وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے، جو موت دیتا ہے، اور موت کے بعد پھر بھی زندگی دے سکتا ہے. قیامت کے دن بھی وہی اٹھائے گا. کافرین مکہ کہتے تھے میں یحیی العظام وہی رمیم، کون ان ہڈیوں کو زندہ کرے گا جب یہ پرانی ہو جائیں گی؟ قل یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، کہہ دیجیے ان کو زندہ کرے گا وہی جس نے پہلی دفعہ زندگی دی تھی. وہو بکل خلق علیم، وہ تخلیق کا ہر کام جانتا ہے. تو اس آیت سے جو اہم ترین بات ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کا انکار کرنا درست نہیں، اور اللہ کے وجود پر دلیل کیا ہے؟ انسان کی اپنی زندگی اور موت کا نظام. اور دوسری بات یہ جو آیت کے آخری حصے سے پتہ چلتی ہے کہ انسان جہاں سے آیا ہے وہی واپس جانا ہے. اللہ کی طرف سے آئے ہیں اسی کے پاس واپس جانا ہے. لہٰذا اس زندگی میں بھی ہمیں اللہ کی مرضی کے مطابق کام کرنے چاہیے. کیا ہم اپنی مرضی سے آئے؟ کیا اپنی مرضی سے جائیں گے؟ جب وہ لایا آ گئے ہیں، جب وہ لے جائے گا چلے جائیں گے. نہ آنے میں مرضی نہ جانے میں مرضی. تو اس زندگی میں بھی مرضی نہیں کرنی چاہیے. کس کی مرضی ہونی چاہیے؟ اللہ کی، جس نے زندگی دی، تاکہ قیامت کے دن وہ ہم سے پوچھے کہ بتاؤ اب تمہاری مرضی کیا ہے. لیکن اگر ہم زندگی میں اپنی مرضی کرتے رہے تو وہاں پھر ہماری مرضی نہیں پوچھی جائے گی. اور آخری آیت هو الذی، وہ اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم، جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، تمہارے لیے بنایا کیا؟ ما فی الارض، جو بھی زمین میں ہے، جمیعاً، سارے کا سارا، سب کچھ. ذرا گنے تو صحیح کہ زمین میں کیا کچھ ہے، خواہ وہ نباتات ہیں یا حیوانات ہیں یا کھانے کی چیزیں ہیں. سورۃ فصلت میں آتا ہے وقدر فیہا اقواتہا، ساری روزی بندوں کی اس کے اندر رکھ دی اللہ نے، ہمارے لیے بنایا ہے. ثم استویٰ الی السماء، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، فسواہن سبع سماوات، اور ان کو 7 آسمان درست طور پہ بنا دیا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ زمین آسمان سے پہلے بنی ہے. اور پہلے کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ انسان کو قدر ہو اللہ کی نعمتوں کی، اللہ کے احسانات کا شکر گزار ہو کہ جس نے انسان کے لیے اتنا کچھ بنایا ہے. کتنی محبت ہے اللہ کو اپنے بندوں سے، کیا کچھ اس نے نہیں دیا. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ زمین کس کے لیے بنی؟ انسان کے لیے بنی. اور جو کچھ اس میں ہے انسان ہی کا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائے، وہ اسے استعمال کرے، ایکسپلور کرے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، اسے ہر بات کا پتہ ہے. سورۃ یونس آیت 61 میں آتا ہے وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ، تیرے رب سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں، خواہ وہ ذرہ برابر ہی کیوں نہ ہو، نہ آسمان میں نہ زمین میں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے ان اللہ لا يخفى علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ پہ کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، نہ آسمان میں اور نہ زمین میں. سورۃ الطلاق آیت 12 میں آتا ہے وان اللہ قد احاط بكل شیء علما، اللہ نے ہر چیز کا احاطہ کر رکھا اپنے علم کے اعتبار سے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء، اور بندوں کا علم کتنا ہے؟ وہ جتنا اللہ ان کو دے دیتے. اس آیت سے بھی ہمیں بہت اہم سبق ملتے ہیں. نمبر 1 کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں انگنت نعمتیں دی. ہر احسان کا ایک جواب ہوتا ہے، ہمیں اس احسان کا جواب کس طرح دینا چاہیے کہ ہم جس نے ہمیں سب کچھ دیا ہم اس کے بنے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم ان چیزوں کے بن جائیں جو اس نے ہمارے لیے بنائی تھی. یہ سب کچھ اللہ نے کس کے لیے بنایا؟ ہمارے لیے. ہم ان چیزوں کے لیے یہ ہمارے لیے ہیں، لیکن اب تو ترتیب الگ نظر آتی تھی.
ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم ان کے لیے بنے ہیں، کیونکہ انہی چیزوں کے ہو کے رہتے تھے. گھر میں کھڑے ہو کر اپنے وجود کو غور کیجیے کہ یہ گھر آپ کے لیے یا آپ اس گھر کے لیے. یہ کیا ہوتا ہے کہ گھر آپ کے لیے، اور اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ اس گھر کے لیے، کہ آپ کے بغیر گھر نہ چلے. بزنس آپ کے لیے ہے اور آپ بزنس کے لیے ہیں. کیا مطلب ہے ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ بزنس آپ کے لیے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو سنبھالے دیکھیں، لیکن آپ بزنس کے لیے کہ آپ کی زندگی میں بزنس کے سوا کوئی چیز ہی نہ رہے. گھر آپ کے لیے ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ گھر کے لیے کا مطلب آپ گھر کے علاوہ کچھ اور سوچ ہی نہ سکیں. بچے آپ کے لیے یا آپ بچوں کے لیے، کیا فرق ہے؟ فرق یہ ہے بچے آپ کے لیے ٹھیک ہے، لیکن آپ بچوں کے لیے اس طرح کہ آپ کی زندگی میں بچوں کے سوا کچھ اور رہی نہ اللہ کا حق نہ بندوں کا، کچھ اور تیسری چوتھی بات سوچے ہی نہ. فرق نظر آ رہا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اللہ نے زمین ہمارے لیے بنائی ہے، ہمیں ان چیزوں کے لیے نہیں بنایا کہ ہم انہی میں کھو کے رہ جائیں اور بھول جائیں کہ دینے والا کون ہے. ٹھیک ہے، تو مطلوب، مقصود، محبوب کون ہونا چاہیے؟ ان چیزوں کو بنانے والا، نہ کہ یہ چیزیں ہماری مطلوب، مقصود اور محبوب ہو جائے. ایک اور بات اہم بات یہ پتہ چلتی ہے کہ ہمیں اللہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ وہ ہر چیز کو جانتا ہے، ظاہر باطن ہر چیز اس کے سامنے ہے. اچھا، یہ جو بات ہو رہی تھی نا ہر چیز ہمارے لیے، اس کو بڑا اچھا ایک شعر ہے. جانور پیدا کیے تیری وفا کے واسطے، چاند سورج اور ستاروں کو ضیاء کے واسطے، یہ روشنی کے لیے، کھیتیاں سبز کی تیری غذا کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے. یعنی یہ ساری چیزیں ہماری خدمت کر رہی ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے رب کی عبادت کرنی ہے. تو اے لوگوں اپنے رب کی عبادت کرو، کیونکہ اس نے تمہیں بھی بنایا اور جو کچھ زمین میں ہے وہ بھی تمہارے لیے بنایا ہے. اب تم ان کے نہیں رہو، اپنے رب کے ہو جاؤ اور اس سے ڈرو، کیونکہ اس کو سب پتا ہے کون کہاں ڈنڈی مارا. آیت نمبر 26 سے 29 تک تھوڑا سا ریکا. ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ نہیں شرماتا اس بات سے کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی چھوٹی کوئی چیز ہو. کیوں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں شرماتا؟ نمبر 1، اللہ حق بات کہتے ہوئے نہیں شرماتا. نمبر 2، دوسری کیا بات ہے اس میں؟ وہ ہر چیز کا خالق ہے اور اس کی مخلوق میں کوئی بھی چیز، خواہ وہ کتنی چھوٹی کیوں نہ ہو، جو بظاہر ہماری آنکھوں کو چھوٹی لگتی ہے وہ دراصل چھوٹی نہیں ہوتی. کسی بھی مثال کو سن کر دو طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک رویہ ہوتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والوں کا، اور وہ کیا رویہ ہے؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. وہ چھوٹی بات سنے یا بڑی بات سنے، وہ کیا کہتے ہیں کہ جو کچھ رب کی طرف سے ہے وہ بالکل حق ہے، سچ ہے، درست ہے. اور دوسرا رویہ کیا ہے؟ انکار کرنے والوں کا رویہ اعتراض کرنا. وہ اللہ کی باتوں پر اعتراض کرتے ہیں، حجت بازی کرتے ہیں. فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. ایک ہی بات کچھ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنتی ہے اور کچھ لوگوں کے لیے گمراہی کا ذریعہ ہے. اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے؟ اللہ فاسق لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. آیت 26، فاسق کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کی حدوں کو توڑنے والا ہو، جو باؤنڈریز کراس کرنے والا ہو، جو لمٹ سے باہر نکلنے والا ہو، جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو. اس کی مزید وضاحت آیت نمبر 27 میں ہے کہ فاسقین کے کیا کام ہوتے ہیں. نمبر 1، الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ. اللہ کا عہد پکا کرنے کے بعد اس کو توڑ ڈالتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ دیتے ہیں. اللہ نے کن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے؟ رشتے ناطے. اور کس چیز کو جوڑنے کا حکم دیا؟ سب سے پہلے ہمیں کس کے ساتھ جڑنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمارا تعلق ہمارے رب کے ساتھ مضبوط ہونا چاہیے. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ. فاسق وہ لوگ ہوتے ہیں جن کا اللہ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا، اللہ کے ساتھ تعلق کاٹ دیتے ہیں. اور اس کے بعد اللہ کے بندوں میں سے بھی، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ حق ہم پر کس کا ہے؟ والدین کا، رشتہ داروں کا ہے. رشتوں کو جوڑنے کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. ان میں سے ایک اہم ترین حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہو، یعنی اس کو زیادہ رزق ملے، اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے، تو اسے چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلق اچھا رکھے، صلہ رحمی کرے. یہ دو چیزیں ہیں جو سب کو پسند ہیں. کون کون سی؟ رزق میں برکت اور عمر میں اضافہ. ہم سب کا کیا جی چاہتا ہے؟ لمبی عمر ہو اور رزق میں وسعت ہو. اس کے لیے عموماً ہم سب سے تعلق توڑ کے زیادہ سے زیادہ اپنے اوپر انحصار کرتے ہیں کہ ہم زیادہ کوشش کریں گے، ہم محنت کریں گے تو ہمیں بہت کچھ مل جائے گا. لیکن بہت کچھ ملنے کا راز کچھ اور ہے، اور وہ کیا ہے؟ انٹروورٹ نہیں ہونا بلکہ ایکسٹروورٹ ہونا. یعنی اپنے اندر ہی نہیں رہنا بلکہ اس کے برعکس دوسروں کے ساتھ بول ملاپ رکھنا، دوسروں کے ساتھ جڑنا. صرف اپنی ذات کے فائدے نہیں سوچنا بلکہ دوسروں کے لیے فکر مند ہونا. صرف لینے والے نہیں بننا بلکہ دینے والے بننا. کیونکہ جو لوگ صرف لینا جانتے ہیں وہ کبھی بھی رشتوں کو نہیں نبھا سکتے. رشتوں کو نبھانے والے کون ہوتے ہیں؟ جو دینا جانتے ہیں. لیکن عموماً کیا ہوتا ہے؟ ہم رشتہ داروں سے صرف لینے کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کریں. اسی لیے ہمیں گلے شکوے بھی زیادہ ہوتے ہیں. عموماً لوگوں کو اپنے رشتہ داروں سے بہت سی شکایتیں اور ناراضگیاں ہوتی ہیں اور وہ اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں کہ ہم تو بہت اچھے ہیں، وہی غلط ہیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافہ، بدلے کے طور پر رشتہ جوڑنے والا نہیں ہے، یعنی وہ دراصل صلہ رحمی نہیں کرتا جو صرف بدلے میں صلہ رحمی کرتا ہے، یعنی رشتہ جوڑتا ہے کہ کوئی اچھا ہے تو ہم بھی اچھے ہیں۔ اصل صلہ رحمی کرنے والا کون ہے؟ کہ جب کوئی اس سے کاٹے تو وہ اس سے جوڑے، جو اس کو نہ دے وہ اس کو دے۔ اس چیز کو سامنے رکھ کے اپنے رشتہ داروں کے بارے میں سوچیے کہ کوئی آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض تو نہیں، کوئی ایسا تو نہیں جس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے نہ ہوں، پھر اس کے روٹ کا اس کو دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ تعلق اچھا کیوں نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صرف ان سے ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں اور ہم خود کچھ دینے کو تیار نہیں، یا کہیں ہماری غلطی بھی ہے۔ ہماری غلطی کیا ہے؟ ہماری کمی کہاں ہے؟ ہم میں کہاں کوتاہی ہے؟ کیونکہ رشتہ داروں سے تعلق کاٹنا اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ کیا خرابی ہے اس میں؟ کیا نقصان ہے رشتہ کاٹنے میں؟ دنیا میں فساد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے اگلی آیت میں کیا پتہ چلتا ہے؟ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں، گھروں میں فساد، لڑائیاں، جھگڑے، تعلقات کی خرابی، ڈیورسز۔ کتنی زیادہ ڈیورس عام ہے، کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہسبینڈ وائف سے اور وائف ہسبینڈ سے صرف ایکسپیکٹیشن رکھتی ہے۔ تو جوڑنا وہ نہیں ہے جو صرف بدلے میں جوڑنا ہے، جوڑنا وہ ہے جو اپنا حق دینے والا بننا اور خود کوشش کرنا، خود آگے بڑھنا۔ اسی لیے جو کسی نیکی کے کام کو شروع کرنے والا ہوتا ہے وہ دراصل نیکی کا کام کرتا ہے۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے لوگوں کو اللہ نے سیدھا سیدھا کہا کہ they are the losers، یہی نقصان اٹھانے والے ہیں، یہ مفسد اور رشتوں کو کاٹنے والے اور اللہ سے تعلق نہ رکھنے والے اور اللہ کے عہد کو توڑنے والے، ان کا الٹیمیٹ انجام جو ہے وہ نقصان ہی نقصان ہے۔ کوئی ایک حدیث آپ کو یاد ہے جس سے پتہ چلتا ہو کہ رشتوں کو کاٹنے والے کا انجام کیا ہوگا؟ لا يدخل الجنة قاطع رحم، رشتوں کو کاٹنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔ کیوں؟ جنت میں کیوں نہیں جائے گا رشتوں کو کاٹنے والا؟ جنت میں جا کے بھی وہ فساد شروع کر دے گا، تو اللہ نے جنت کو فساد سے پاک رکھا ہوا ہے۔ کوئی مسچف کرنے والا، کرپشن کرنے والا وہاں نہیں انٹر ہوگا، تاکہ وہ جنت کو سکون رہے۔ دنیا میں تو اللہ نے سب کو آزادی دی ہے نا، جیسے چاہو کرو۔ پھر اس کے بعد اگلی آیت ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کچھ نہ تھے اس نے تمہیں زندگی دی تھی۔ تو یہاں اللہ کا انکار کرنے والوں کو خود انہی کی ذات سے دلیل دی جا رہی ہے۔ تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ مطلب یہ کہ تم کر نہیں سکتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہی از یور کریٹر، اسی نے تم کو پیدا کیا ہے، اور خود انسان کی زندگی بہت بڑا معجزہ ہے۔ ہم عام طور پہ معجزوں کی تلاش میں رہتے ہیں نا، کہ کوئی میریکل ہو، کوئی انہونی سی بات ہو تو پھر ہمیں یقین آ جائے، لیکن یہ کتنا بڑا میریکل ہے کہ ایک لائف لیس چیز کے اندر لائف کا آ جانا اور پتہ ہی نہ چلے، اور اس میں حرکت شروع ہو جائے اور وہ ایک زندہ جیتا جاگتا انسان بن جائے، اور دنیا میں آ کے وہ بولنے لگے، وہ سوچنے لگے، وہ کھائے، وہ پیے، وہ چلے، وہ سوئے، وہ جاگے، وہ دیکھے، اس کے اندر غصہ بھی ہو، غم بھی ہو، خوشی بھی ہو، محبت بھی ہو، ہر طرح کے جذبات ہو۔ اس سے بڑا کیا میریکل ہوگا؟ اس زمین پر سب سے بڑا میریکل خود انسان کا اپنا وجود ہے، انسان کی ساری اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اس کی ایبلٹیز کے ساتھ اس کا چلتا پھرتا ہونا۔ اس لیے کہا گیا کہ کیسے تم انکار کر سکتے ہو اللہ کا؟ کیسے نہیں مانتے ہو؟ حیرت کی بات ہے۔ تم خود غور تو کرو کہ تم خود کہاں سے آئے ہو، تو اپنی مرضی سے تو پیدا نہیں ہوئے ہو، اور پھر یہ کہ انکار کر کے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ ثم یمیتکم ثم یحییکم، پھر موت دے گا، پھر زندہ کرے گا۔ اور یہ دوبارہ زندگی کی بات کیوں کی گئی؟ کہ تمہاری یہ زندگی بیکار نہیں ہے، یہاں جو کچھ کرو گے اس کا حساب لیا جائے گا، دوبارہ اسی کی طرف واپس کیے جاؤ گے۔ پھر اللہ نے ساری نعمتوں کا ذکر کیا کہ صرف تمہیں کو پیدا نہیں کیا زمین پر، تمہارے علاوہ سب چیزیں پیدا کی اور تمہارے لیے پیدا کی۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ زمین پر ہے جو کچھ وہ سارے کا سارا تمہارے لیے ہے۔ اس سے کیا فیلنگ آتی ہے؟ زمین کے اندر کتنا کچھ، کیا کچھ ہے، سوچیے، بے شمار نعمتیں، یہ سب کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ اتنا کچھ پا کر، سب سے پہلے تو اپنا جسم پا کر، وجود پا کر، پھر اپنی ضرورت کی ہر چیز اس زمین پہ پا کر، پھر دینے والے کا انکار، حیرت کی بات ہے۔ اس نے یہ سب کچھ ہمارے لیے بنایا، اور ہمیں کس کے لیے بنایا؟ اپنے لیے، جس کا ذکر رکوع کے شروع میں ہو چکا تھا۔ چلیے تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اللہ کی کریشن میں کوئی بھی چیز معمولی نہیں ہے۔ کفار نے اعتراض کیا تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مچھر اور مکھی کی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ اتنی بڑی کتاب ہے اور مکھی کی، مچھر، اور اس میں چھوٹے چھوٹے انسیکٹس کی باتیں ہیں، ان کے خیال میں جو بڑا کلام ہے اس میں بڑی بڑی باتیں ہونی چاہیے، عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے نا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کو شرم نہیں آتی کہ وہ مچھر کی بات کرے۔ کیوں نہیں آتی ہے؟ کہ جو چیز بظاہر اتنی چھوٹی نظر آتی ہے وہ دراصل چھوٹی ہے نہیں، یہ ہماری آنکھ چھوٹی ہے جس کو بہت سی چیزیں نظر نہیں آتی تھیں۔ میگنیفائنگ گلاس لگائیں تو کچھ اور بھی نظر آئے گا، کس طرح ایکس ہوتے ہیں، پھر اس سے لاگو ہوتا ہے، پھر پیپا بنتا ہے، پھر مچھر بن جاتا ہے۔ سب سے پہلے مچھر کے انڈے ہیں۔ اب دیکھیے کہ مادہ مچھر کسی تالاب وغیرہ میں مناسب جگہ پر انڈے دیتی ہیں۔ یہ انڈے ایک رافٹ یا کشتی کی شکل میں آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں، جس میں بعض اوقات 300 تک انڈے ہوتے ہیں۔ ایک حقیر سی مخلوق مادہ مچھر، اس کا اپنا سائز کیا ہے؟ ایک وقت میں کتنے انڈے دیتی تھی؟ 300۔ چھوٹی چیز ہے۔ ان انڈوں کا رنگ کچھ گھنٹوں میں کالا ہو جاتا ہے تاکہ کسی دشمن، مثلا چڑیا یا کیڑوں کی نظر نہ پڑے۔ اسی طرح کچھ لاروں کا رنگ بھی ان کے ارد گرد کے ماحول کی مناسبت سے بدل جاتا ہے۔ مچھر کی نشو و نما کے مختلف مراحل میں رنگوں کی تبدیلی سے کیا انڈے یا لاروا یا مادہ مچھر واقف ہو سکتی ہے؟ ان کو تو نہیں پتا ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے،
جب انڈے سیدھے یعنی انکیوبیشن کا زمانہ مکمل ہو جاتا ہے تو ساتھ ساتھ لاروے باہر آنا شروع کر دیتے ہیں. اب ان کی کھال تنگ ہو جاتی ہے اوپر سے اسکن اور یہ سخت اور بھربری کھال آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے. اس مرحلے میں خال کافی تنگ ہوتا ہے. لاروے پوری طرح مکمل ہونے سے قبل 3 دفعہ اپنی کھال تبدیل کرتے ہیں. اب دیکھیے کہ ان کا سائز کیا ہوگا اور کس طرح انسان نے اس کو نوٹس کیا ہوگا, یعنی کس طرح یہ تبدیلی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں کون انسان وہاں جا کے کچھ کر رہا ہوتا تھا, کس انسان کی کون سی لیبورٹری میں یہ سب ہو رہا ہوتا ہے. یہ سب اللہ ہی کی طرف سے کھلی فضا میں سب عمل ہو رہا ہوتا ہے. لاروے کی خوراک کا انتظام. لاروے پانی کے نیچے الٹے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں. یہ 2 پنکھ نما اضافی اعضاء کے ذریعے جو پروں کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں پانی میں گرداب پیدا کرتے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا ہوگا پانی میں سے سرکل پیدا ہو رہے ہوتے ہیں بھنور سا, اور چھوٹے چھوٹے بھنور سے ان کے اوپر بن جاتے ہیں جن کے ذریعے بیکٹیریا اور چھوٹے کیڑے ان کے منہ کی طرف بہ کر آ جاتے ہیں. یعنی وہ جب اس کے پور سے وہ دور تک رپل جاتا ہے تو واپس آتی ہے تو بیکٹیریا وغیرہ ان کی طرف آ جاتے ہیں جس کو کھا کے پھر وہ زندہ رہتے ہیں. اور یہ سروائیول جو ہے یہ انڈر واٹر ہوتی ہے. سانس لینے کا طریقہ ہے لاروے کا. ایک ہوائی نل کی ٹیوب یا سنورکل کے پانی کے اوپر نکلی ہوتی ہے جس کے ذریعے سانس لیتے ہیں. اس نالی کے پاس لاروے کے جسم سے ایک لزوجی افزاز موجود ہوتی ہے, ایک چپکنے والی سیکریشن جو پانی کو ان خالی جگہوں میں جانے سے روکتی ہے جن کے ذریعے لاروے سانس لیتے ہیں, اور یہ اس کی زندگی کے بقا کے لیے بہت ضروری ہے. پھر اس سے پیوپا بنتا ہے اور بھرپور مچھر بننے کا آخری لیکن انتہائی خطرناک مرحلہ. اس مرحلے میں سانس لینے کے لیے کھلنے والی جگہ بند کر دی جاتی ہے جو ایک ہوائی نالی کے ذریعے پانی سے اوپر نکلی ہوئی ہوتی ہے. سانس لینے کا انتظام 2 اور نلکیوں سے کیا جاتا ہے جو اس کے جسم کے اگلے حصے میں نئی نمودار ہو جاتا ہے. اب پیوپا جو ریشمی کوکون میں لپیٹا ہوا ہوتا ہے اس کے اوپر سے پھٹتا ہے, لیکن اب اس اسیر میں پانی بھرنے کا امکان ہوتا ہے, اس لیے خاص لیزدار مائع سے ڈھانپ دیا جاتا ہے تاکہ مچھر کے سر کو پانی سے بچایا جا سکے. اب دیکھیے کتنا اہتمام ہو رہا ہوتا ہے, اور کون کر رہا ہے یہ اہتمام؟ رب. یہ لمحہ بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ پانی میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا اس کی موت کا باعث بن سکتا ہے, لیکن مچھر اس مرحلے سے بھی کامیاب باہر نکل آتا ہے. اب وہ وقت ہوتا ہے جب اس مچھر کو باہر آنا ہے. جیسا کہ ہم نے دیکھا کہ یہ تبدیلی کا عمل بے حد پیچیدہ اور نازک ہوتا ہے جسے نہ تو یہ لاروا نہ ہی مادہ مچھر خود بنا سکتی ہے. اور مادہ مچھر نے تو انڈے دیا اور اس کا کام ختم, اور باقی یہ سب کام کون کر رہا ہے؟ خود سے خود نہیں ہو رہا. مچھر کی آنکھ. مچھر کی 100 مرکب آنکھیں ہوتی ہیں, کمپاؤنڈ آئیز ہوتی ہیں. یہ آنکھیں اسے آسانی سے چاروں طرف دیکھنے میں مدد دیتی ہیں. ہم انسان تو ایک ہی طرف دیکھ سکتے ہیں, مچھر چاروں طرف دیکھتے ہیں, اسی لیے جب ہم مچھر کو پکڑنے لگتے ہیں تو مچھر بھاگ جاتا ہے. مچھر باہر کی دنیا کا ادراک کیسے کرتے ہیں؟ مچھر اپنے ارد گرد کی مختلف چیزوں کا ادراک مختلف رنگوں سے کرتے ہیں. یعنی مچھر رنگوں کے ذریعے چیزوں کو پہچانتے ہیں جن کا انحصار ان کی حرارت پر ہوتا ہے. مچھر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ان کے درجہ حرارت کے لحاظ سے دیکھتے ہیں, اس لیے انہیں روشنی کی ضرورت پیش نہیں آتی. اندھیروں میں بھی دیکھ لیتے ہیں, اسی لیے اندھیروں میں زیادہ کاٹتے ہیں. یہ حرارت کے بہت کم فرق ابھی انسانوں کے جسم کے اندر کہاں کیا ہے وہ ان کو محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہیٹ پرسپشن کے ذریعے. مچھر خون کیوں پیتا ہے؟ کیونکہ مچھر کی غذا جو ہے وہ خون ہے. مادہ مچھر خون چوستی ہے, اس کو اپنے انڈوں کی نشو و نما کے لیے پروٹینز کی ضرورت ہوتی ہے جو وہ خون سے حاصل کرتی ہے. میل مچھر خوراک کے لیے خونوں کا رس استعمال کرتا ہے. جس سے پتہ ہی چلتا کہ انسانی خون صرف مادہ مچھر پیتی ہے. آپ کو مچھر نہیں کاٹتا, مچھر کاٹتی ہے یا مچھلی کاٹتی ہے. مچھر کے خون پینے کا حیران کن نظام ہے. جب یہ جسم کے کسی حصے پہ بیٹھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے گھونٹوں سے جگہ کا انتخاب کرتا ہے, اس کو ٹیسٹ کرتا ہے کہ کہاں کاٹنا ہے. پھر اپنے اوپر والے جبڑے سے جو ایک آڑو کی طرح ہوتا ہے جسم میں سوراخ کرتا ہے, اس سوراخ میں اپنا ڈنگ داخل کرتا ہے. یعنی ڈنگ ڈائریکٹ نہیں انجیکٹ کرتا بلکہ پہلے کٹ لگاتا پھر اس کے بعد اندر جاتا ہے. مچھر کا سرنج کی شکل میں ڈنگ جس پر حفاظت کے لیے قدرت نے خاص گلاب چڑھا رکھا ہے. یعنی جو ڈنگ ہے اس کے اوپر ایک شیٹ ہوتی ہے. یہ ڈنگ ایک سرنج کی طرح ہوتا ہے, اس پر خال ہوتا ہے جو استعمال سے پہلے ہٹا لیتا ہے. جیسا کہ انسانی جسم خون جمانے کی صلاحیت رکھتا ہے, اس کے توڑنے کے لیے مچھر ایک لیکوڈ سوراخ میں داخل کرتا ہے جس کی وجہ سے خون جمتا نہیں اور مچھر خون پی سکتا ہے. اسی سیال مادے انزائم کی وجہ سے ہمیں کھجلی اور سوجن ہوتی ہے وہ جو ہمارے اوپر لگاتا ہے. فما فوقہا کیا ہے کہ ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ نہیں شرماتا کہ مچھر کی مثال دے کہ کتنا حیرت انگیز طریقے سے پیدا ہوتا ہے, اتنے حیرت انگیز طریقے سے وہ اپنا کام کرتا ہے. اتنی ساری اس کی آنکھیں ہیں, دیکھتا بھی زبردست طریقے سے ہے. جو اپنا ڈنگ لگاتا ہے اس میں پہلے کٹ کر کے انجیکٹ کر کے پھر اوپر سے ڈس انفیکٹ کر دیتا ہے. فما فوقہا, اور پھر اس سے اوپر جو چیز ہے اس سے بھی اللہ نہیں شرماتا کہ اس کی مثال دے. مچھر جتنا حقیر ہے اس سے بھی ایک چھوٹی مخلوق اس کے اوپر رہتی ہے جس کو مچھر کی جو یا کیڑا کہہ سکتے ہیں. اس جو کے بھی بہت پیچیدہ اندرونی نظام ہے, کمپلیکس انٹرنل سسٹم ہے جسے دیکھ کر اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو سمجھنے میں مدد ملتی تھی. پیراسائٹ اوپر ٹاپ موسٹ حصے میں رہتی ہے مسکیٹو کے. مچھر جیسے حقیر کیڑے سے ملیریا جیسا خطرناک مرض پھیلتا ہے جس سے موت بھی واقع ہوتی تھی, اور بعض اوقات اتنی ڈیتھس ہوتی ہیں کہ جو کسی وار میں بھی نہیں ہوتی صرف ملیریا کی وجہ سے. تو اس میں ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اللہ کی بنائی کوئی بھی چیز حقیر نہیں ہے. یہ ہماری عقل چھوٹی ہوتی ہے, نظر چھوٹی ہوتی ہے کہ چیزیں چھوٹی نظر آتی ہیں اور ہم مذاق اڑانے لگتے ہیں. انسان کی عقل اور سمجھ اللہ کے آگے بے بس ہے. دین کی بات بتانے میں اعتماد ہونا چاہیے, بتانے میں شرم نہیں آنی چاہیے. قرآن میں حجت اور بحث سے بچنا چاہیے, اعتراض نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ایک گمراہ اور فاسق لوگوں کا شعبہ ہے. قرآن کی مثالوں پر غور و فکر سے سوچ کے کئی زاویے کھلتے ہیں.
یہ ریفرنس ہے ہارون یحییٰ کی ویب سائٹ پر بھی آپ کو یہ پریزنٹیشن مل جائے گی. کوئی چیز جو آپ کو خیال آئی ہو. ان کا سوال یہ ہے کہ ہمارے اندر کس طرح اخلاص پیدا ہو, ہم اپنے آپ کو اللہ کے لیے کیسے خالص کریں گے. اب دیکھیے کہ جس کے ساتھ آپ کا جتنا زیادہ گہرا تعلق ہوتا ہے اس کے لیے آپ اتنے ہی زیادہ خالص ہوتے چلے جاتے ہیں. کسی انسان کے ساتھ آپ کب مخلص ہوتے ہیں, سوچیے. جب اس سے بہت محبت ہوتی ہے پھر آپ اس کو دھوکہ نہیں دیتے تھے, آپ اس کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتے تھے, آپ اس سے کچھ چھپاتے نہیں ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے عام انسانی رشتوں میں. مثلا ایک ماں کو اپنے بچوں سے محبت ہوتی تھی, سچی اور خالص محبت, جو بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی غرض کی ہوتی تھی. ماں ہر وہ کام کرتی ہے کیا کسی کے کہنے سے یا ان کہے بھی جو بچے کو فائدہ دیتی تھی, تکلیف بھی اٹھاتی تھی. کوئی اس کو انعام دے یا نہ دے وہ سارے کام خوشی سے کرتی ہے. اس کے کیسے کیسے کام کرتی ہے ماں اپنے بچے کے لیے, کون کون سے کام, صرف جو اچھے اچھے پسند کے ہوتے ہیں اور جو اس کا دل نہیں چاہتا چھوڑ دیتے تھے. بچے کی نجاست بھی صاف کرتی, اور کبھی احسان جتاتی, منہ بناتی نہیں, بچے کی نجاست بھی شوق سے صاف کرتی ہے. نہیں, یہ سچی اور خالص محبت کی وجہ سے ہے, ورنہ تو کسی انسان کی نجاست دیکھ کر آپ اس سے دور بھاگ جائیں. عموماً ایسا ہوتا ہے نا کہ اگر بچہ گندا اور نبی گندی, اور اگر اماں کہہ دیں کسی بڑے بہن بھائی کو تم دیکھ لو, بچوں کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے, وہ بناتے ہوئے بھاگ جاتے ہیں. اگر ماں بھی ایسے بنا کے بھاگ جائے تو کیا ہوگا, اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہ کتنی محبت کے ساتھ اور کتنی چاہت کے ساتھ اپنا کھانا پینا چھوڑتے. بچہ گندا تو ماں کھانا کھاتی, میز لگا ہوا سب بیٹھے ہوئے ہیں اور ماں بچے کو لے کر واش روم میں پہنچی. اور اکثر ایسے ہوتا ہے این اس وقت جب گھر سے نکلنے لگے, این اس وقت جب کھانا لگا ہوا, این اس وقت جب کوئی ضروری کام ہے, اور بچہ بالکل ماں کو ایک ایسی چیز میں مصروف کر دیتا ہے کہ جس میں کوئی اور برداشت ہی نہیں کر سکتا, اور وہ خوشی کے ساتھ سب کچھ کرتے ہیں. پسندیدہ کام بھی اس کے, جب بچہ خوش ہوتا ہے تو سب سے زیادہ کون خوش ہوتا ہے, ماں خوش ہوتی ہے. جب بچہ بیمار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ فکر کون کرتا تھا, ماں کرتی تھی. جب بچے کو کوئی دکھ ہوتا ہے تو سب سے زیادہ غم بھی ماں کو ہوتا ہے. یہ سب کیا خالص محبت ہے نا. ایسے ہی جس انسان کو اپنے رب سے خالص محبت ہوتی ہے, ایاک نعبد, وہی مطلوب ہوتا ہے, وہی مقصود ہوتا ہے, وہی محبوب ہوتا ہے ہر چیز سے بڑھ کر. تو پھر اخلاص کا مطلب کیا ہے کہ انسان اللہ کی پکار پر لبیک کہے, اسی شوق کے ساتھ جس شوق کے ساتھ ماں بچے کی خدمت کے لیے تیار رہتی ہے. کیا ماں کو کنوینس کرنا پڑتا ہے کہ بچے کو دودھ پلاؤ؟ ماں کو کوئی دلیل دینی پڑتی تھی, آرگومنٹس دینی پڑتی کہ اچھا تم اب اس کے لیے یہ کرو تو یہ فائدہ ہوگا, بچہ سنبھالو گی تو تم کو یہ ملے گا. نہیں, کچھ ملے یا نہ ملے. اور صرف یہ انسانوں میں نہیں, آپ دیکھیں جانوروں کے اندر کیا ہوتا ہے. جانوروں میں بہت ساری مثالیں ہیں. ایک ماں کی مثال جو بچے کے لیے ہے, تو جب انسان کو واقعی اللہ سے محبت ہوتی ہے تو اس کے لیے پھر وہ نیند بھی چھوڑ دیتا ہے, اور نیند توڑ کے سویرے اٹھتا ہے. اور جن کو زیادہ محبت ہوتی ہے وہ صرف فجر کے لیے نہیں, اس سے بھی پہلے اٹھتے ہیں. وہ اللہ کے لیے بھوکے پیاسے رہ کر بھی خوش ہوتے ہیں روزہ رکھ کر. وہ اس کے لیے اپنا پسندیدہ ترین مال خرچ کرتے ہیں. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. اللہ کی محبت میں اپنی ہر پسندیدہ چیز دینے کو تیار ہو جاتے ہیں. یہی ہے اللہ کے لیے خالص. اور اس میں وہ کسی تعریف کی توقع نہیں رکھتے کہ کوئی اور دوسرا تیسرا ان کی تعریف کرے, انکریج کرے یا اپریشیٹ کرے. نہیں, غیر ضروری باتیں کم کریں گے تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے غور و فکر زیادہ ہوگا, اور جو کنسنٹریشن چند چیزوں پر ہوگی تو نماز میں بھی فوکس زیادہ ہوگا. کیونکہ نماز آئینہ ہے نا ہمارا, جو کچھ ہم دن میں کرتے ہیں وہی نماز میں یاد آتا ہے. جب آپ اچھی کام کریں گے تو نماز میں بھی اچھی باتیں یاد رہیں گی. جو باتیں اب سمجھ نہیں آئی وہ آئندہ آ جائیں گی انشاءاللہ, کیونکہ قرآن کے بہت سے حصے ریپیٹ ہوتے چلے جاتے ہیں. دیکھیں, علم حاصل کرنا پھر اس علم کا عمل کا حصہ بننا یہ ایک دن میں نہیں ہوتا. کوئی پودا ایک دن میں پھل نہیں دیتا تھا, ہے کہ کوئی پودا ایسا نہیں ہے کہ جو ایک دن میں پھل دے دے. کوئی بچہ ایک دن میں جوان نہیں ہوتا تھا. اسی طرح انسان بھی ایک دن سیکھ کر عالم نہیں بن جاتا تھا, اور اس کو ہر چیز ازبر نہیں ہو جاتی. اور صرف ایک دن کا کھانا ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا تھا کہ اس سے ہمیں ساری نیوٹریشن مل جائے. یہ دن میں ایک وقت کا کھانا کافی ہوتا ہے. ایک وقت صبح آپ نے ناشتہ کر لیا, کل تک چلے گا؟ نہیں چلے گا نا. اسی طرح ایک دفعہ کوئی کانسیپٹ آپ کو اگر دیا جاتا ہے, ایک لیسن میں آپ کو ایک چیز پڑھتے ہیں, بعض اوقات آپ کو صرف 10% سمجھ آتی ہے, تو یہ کیا ہے دراصل آپ کی ڈائجیشن. کچھ لوگ تھوڑا بھی کھائیں تو ان کو بہت لگ جاتا ہے نا, اور کچھ لوگ بہت بھی کھائیں تو ان کو کچھ نہیں لگتا تھا. پپل قرآن میں آتا ہے, اوس بھی کافی ہو جاتی ہے اچھی زمین کے لیے. تو اسی طرح کچھ لوگ تھوڑا سا بھی پڑھتے ہیں تو ان کے عمل میں بہت تبدیلی آ جاتی ہے. کچھ لوگ بہت سا بھی پڑھتے ہیں تو ان کو کچھ فائدہ نہیں ہوتا تھا. تو اللہ سے مانگتے رہیے کہ زیادہ فائدہ پہنچے.